نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وأما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پردیس ایک کٹن مرحلہ ہے کہ جس سے انسان گزر کر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ اب بعض لوگ شکوہ کرتے ہیں باہر یورپ میں یا آؤٹ آف کنٹری جو لوگ آباد ہیں، اپنے عزیز و اقارب فیملی کے لیے جن لوگوں نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر اتنا بڑا سٹیپ اٹھایا کہ تنہائی کے عالم میں پردیس میں وہ رزق کمانے کی غرض سے موجود ہیں، لیکن ان کا شکوہ ہے کہ جی ہم کو استعمال کیا جاتا ہے صرف پیسے کی حد تک، کہ ہمیں فون کیا جاتا ہے وہ بھی ضرورتوں کی وجہ سے، ضروریات پوری کرنے کے لیے، پیسوں کے لیے، یا ایسے کال کرتے ہیں یا کسی کی شادی ہو تو فون کیا جاتا ہے کہ شادی سر پہ آ چکی ہے، پیسے بھیجیں، اور پیسے بھیجو تاکہ ہم یہ سبق دوش ہو سکیں اس پروگرام سے، یا اس جو ہے وہ درجے سے، تاکہ ہم پیسے نہیں ہیں، پیسوں کے عوض کال کی جاتی ہے، یا آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ نے ایک مزدور کو آؤٹ آف کنٹری بھیجا ہے پیسے کمانے کی مشین بنا کر، اور جو پیسے کما کر آپ کی تجوری بھرتا ہے، آپ کی ضروریات پوری کرتا ہے اور آپ کو عیاشی کراتا ہے، لیکن خود پردیس میں جس طرح وہ وقت گزارتا ہے تنہائی کے عالم میں، اپنا دکھڑا کسی کو نہیں سنا سکتا، اپنا درد کسی کو نہیں دکھا سکتا، اپنا سینہ چھلنی کر کے کسی کو نہیں دکھا سکتا کہ کیا بیت رہی ہے اس پر، وہ تنہائی کے عالم میں روتا ہوگا، وہ رات کی نیندیں اڑ چکی ہیں۔ اور میں آپ کو بتلاؤں کہ جو لوگ فیملی سمیت سیٹل ہوئے ہیں یورپ کنٹریز میں، ان کی ویلیو وہاں ایک مزدور سے زیادہ نہیں ہے فیملی میں، کہ وہ نہ تو بیوی پر کوئی بات کہہ سکتے ہیں، زور ڈال سکتے ہیں، نہ تو اولاد کو پر سختی کر سکتے ہیں۔ اب جس طرح ہمارے ہاں کلچر ہے کہ ہمارے جو اولاد ہوتی ہے، ہمارے چھوٹے ہوتے ہیں، وہ بڑوں کی عزت احترام کرتے ہیں، قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، کہنا سنتے ہیں، مانتے ہیں۔ اس طرح وہاں نہیں ہوتا۔ وہاں جو بات پسند نہ ہو تو کوئی اس پر راضی کر نہیں سکتا، اور اگر کوئی چل پڑے تو اسے روک نہیں سکتا۔ یہ الٹی گنگا بہتی ہے۔ انسان کی ویلیو بزرگوں کی وہاں کچھ نہیں، وہاں ایک جانور کی تو ویلیو ہے لیکن انسان کی ویلیو نہیں ہے۔ اب ایسا شخص پردیس میں ظلم ستم برداشت کر کے، سختیاں برداشت کر کے، وہ آپ کے لیے قربانی دیتا ہے، لیکن بدلے میں اس کو کیا ملتا ہے آپ خود دیکھیں۔ میں نے ان آنکھوں سے دیکھا ہے شاہین کارگو پر اسلام آباد، کہ وہاں تابوت میں لاش پڑی ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی یہ لاش ہے، دبئی میں ڈرائیور تھا، یہ بچہ گیا تھا بیوی بچوں کے لیے رزق کمانے کے لیے، رزق کی غرض سے، لیکن وہاں فوت ہو گیا۔ وہاں سے اب وہ کس عالم میں فوت ہوا، اس کے دل میں کیا کیا ارمان رہ چکے ہوں گے، وہ کئی باتیں کرنا چاہتا ہوگا بیوی بچوں سے، والدین سے، بھائیوں سے، بہنوں سے، باپ سے، لیکن وہ وہی حسرتیں، وہی باتیں اسی کے دل میں ہی رہی، اور اس کی لاش تابوت میں آئی اور شاہین کارگو پر ایسے سٹور میں پڑی ہے کہ اس کا کوئی والی وارث اس وقت تک نہیں تھا۔ تو میں نے وہ ساتھ والے ساتھی کو کہا، میں نے دیکھ لو پردیس کے کرشمے،
کہ انسان جس کے لیے جان مال ہر چیز لوٹا دیتا ہے، لیکن وہ آج نہیں ہے۔ یہ تنہائی کے عالم میں پردیس میں بھی رہا، پردیس کاٹا اس نے، دکھ درد سہے، لیکن آج بھی پردیس میں ہی ہے اپنے ملک میں، کہ تنہائی کے عالم میں لاش بھی پڑی ہے، کوئی وصول کرنے والا ابھی تک نہیں پہنچا۔ تو یہ انسان کی، ایسے انسان کی قدر کریں کہ جو دوسرے ممالک میں جاتے ہیں آپ کے لیے، آپ کے فیوچر کے لیے، آپ کو خوشیاں دینے کے لیے، آسائشیں دینے کے لیے، آپ کو راحت والی زندگی دینے والے کے لیے، آپ کو خوشگوار زندگی بسر کرنے کے لیے وہ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر، اپنے فیوچر کو داؤ پہ لگا کر، وہ ایک مزدور بن کر دوسرے ممالک میں ابھرتا ہے، اور وہیں بعض تو لاشیں وہاں سے آتی ہیں، بعض اگر زندہ آ جائیں تو ان کی وہ قدر ویلیو نہیں ہوتی۔ میں نے کئی ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ جو وہاں سے پیسے بیچتے رہے اور یہاں انہوں نے پراپرٹیاں لی اور وہ پراپرٹیاں اپنے ناموں پر کراتے رہے، اور جب وہ واپس آیا سب کچھ چھوڑ کر تو یہاں دیکھتا ہے کہ بالکل زیرو تھا، وہ اس کے نام کچھ نہیں تھا۔ سارے بہن بھائیوں نے، چچوں نے اور دوسرے عزیز و اقارب نے ہتھیار لی، اپنے نام پہ کرتے رہے اور اس کو بالکل زیرو رکھا، اور اولاد بھی اس کی نہیں، بیوی بھی نہیں، والدین بھی نہیں، بہن بھائی بھی نہیں۔ اب بتلائے کہ اس نے کس کے لیے قربانی دی؟ اس لیے یاد رکھیں، قربانی صرف اپنی ذات کے لیے دے، یا اپنے بیوی بچوں کو ساتھ لے کے جائیں یا یہیں پر رہیں، آپ قربانی دے کر اپنی محبت نکال دیتے ہیں بچوں کے دل سے، بیوی کے دل سے، بھائیوں بہنوں کے دلوں سے۔ جب فاصلے حد درجے بڑھ جائیں تو انسان اپنی ویلیو کھو بیٹھتا ہے، پھر وہ اپنی محبت نہیں اجاگر کر سکتا، وہ اس کے بغیر رہنے کے عادی ہو جاتے ہیں، تو پھر اس کا ہونا نہ ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اس لیے اپنی قدر خود بنائیں، احساس کریں ایسے لوگوں کا جو آپ کے لیے قربانی دے کر بیرون ملک بیٹھے ہیں، آپ کے رزق کے لیے، رزق کما کر لانے کے لیے، آپ کی خوشیوں کے لیے، آپ کا فیوچر برائٹ کرنے کے لیے۔ ایسے بندوں کی قدر کریں، ان کو صرف خرچے کے لیے فون نہ کریں، ان کو آپ فون کریں ان کی خیر و عافیت پوچھنے کے لیے، داد رسی کے لیے، ان کے جو ہے نا باتیں کرنے کے لیے، ان کی تنہائی دور کرنے کے لیے، کہ جب تھکا ہارا صبح کا جب لوٹ کے واپس آئے تو آپ سے باتیں کرے تو اس کی تھکان اتر جائے، تو اس کا مقصد بھی پورا ہوگا، آپ کا مقصد بھی پورا ہوگا۔ اس لیے جو لوگ بیرون ملک ہیں، یورپ کنٹریز میں یا کسی اور ممالک میں ہیں، اپنے فیملیز کے لیے پردیس کاٹ رہے ہیں، اپنی فیملی کو اپنی محبت کے لیے اور اپنے آپ کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اپنے عزیز و اقارب بیوی بچوں کے دل میں اپنی محبت قائم رکھنے کے لیے، مقام قائم رکھنے کے لیے آج انتہائی بامجرب وظیفہ لایا ہوں، کہ یہ وظیفہ آپ کی محبت بھی قائم رکھے گا، اور آپ کو بیرون ملک میں جو آپ کو کمی کوتاہیاں ہیں، یا آپ کے جو روزگار نہیں لگ رہا، یا روزگار لگا ہوا ہے لیکن بہتر روزگار کے لیے آپ کوشش کرتے ہیں، تو یہ بہترین روزگار کے لیے ہے جو آپ کے بھی فیوچر کو برائٹ کرے گا، آپ کی فیملی کے بھی۔ اب وہ وظیفہ کیا ہے کہ اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ آپ نے 7 مرتبہ یہ پڑھنا ہے، یا 7 مرتبہ دن میں ایک بار پڑھ لیں، یا ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھ لیں فرض کے بعد، تو انشاءاللہ تعالی آپ کے دل کی محرومیاں، خواہشیں، محرومیاں دور ہوں گی، خواہشیں پوری ہوں گی، نیک جو جائز ہوں گی وہ پوری اللہ کرے گا۔ آپ کی محبت فیملی کے دل میں، فیملی کی محبت آپ کے دل میں، اور فیملی کو آپ کے تابع فرما بردار بنائے گا، اور آپ کی اولاد کو نیک صالح رکھے گا۔ وہ یہ وظیفہ ہے 3 مرتبہ درود ابراہیمی اول و آخر، اور یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث اصلی لشانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفت عینی۔ یہ آپ نے 7 مرتبہ پڑھ لیں، دن میں 1 مرتبہ اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ، یا ہر نماز کے بعد آپ 1 مرتبہ پڑھ لیں اور دعا کریں، انشاءاللہ آپ
بیرون ملک میں کامیاب ہوں گے، آپ کی اولاد اس ملک میں کامیاب ہوگی اور آپ اس ملک میں کامیاب ہوں گے، رزق بھی وسع ہوگا اور آپ کا رزق بھی بڑھے گا اور اولاد بھی بیوی بھی تابع ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔